میں جس طرح آپ کو مزاج کا تو پتہ چل گیا کہ میں موضوع کے آغاز سے پہلے کچھ ایسا پڑھتا ہوں جو آپ کو پرواز بھی کرائے اور آپ کے عقیدے کی دیوار جو ہے قبلہ جو ہے درست کرے۔ کتاب کا نام ہے اصول کافی، مذہب شیعہ کی پہلی اور معتبر ترین کتاب علامہ شیخ یعقوب کلینی الرازی کی۔ یہ چھوٹا موٹا مولوی نہیں، کراچی کا پنجاب کا مولوی نہیں، یہ وہ عالم ہے، یہ وہ عالم ہے اور جس کتاب کا میں نے نام بتا دیا ہے وہ تمام مولوی مجتہدوں پر حجت ہے۔ مذہب شیعہ کی پہلی کتاب ہے نا بھائی، جس میں مذہب شیعہ کی وہ کتاب ہے جس پر مذہب شیعہ کی چھت رکھی ہوئی ہے، اصول کافی، اس کی جلد نمبر 2، اس میں یہ روایت ہے جو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں۔ میرے مولا موسیٰ کاظم سرکار صلوات اللہ علیہ بادشاہ تاجدار ولایت، ان کا ارشاد ہے کہ جب ہمارے دو موالی یعنی ولایت رکھنے والا، تو ہمارے شیعہ جب آپس میں ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جس طرح آج کل ہو رہا ہے اس طرح نہیں، جب مالک فرماتے ہیں جب ہمارے شیعہ تو آپس میں ملتے ہیں، بھائی آپس میں ملتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یذکران اللہ و یذکر فضلنا، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کا تو ذکر بہت سارے کر رہے ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ علی کو ماننے والے بھی کر رہے ہیں، علی کو نہ ماننے والے بھی کر رہے ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ لیکن آگے کی جو منزل ہے وہ حلالی اور حرامی کی پہچان ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ وہ ہے محمد و آل محمد کے فضائل ذکر کرنا، توجہ ہے یا نہیں؟ میرا مولا فرماتا ہے جب آپس میں دو شیعہ ملتے ہیں تو ہم آل محمد کا ذکر کرتے ہیں، بس اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب شیطان ان کو دونوں کو ذکر کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو شیطان کو مشکل ہوتی ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ شیطان پہ گران گزرتا ہے علی اور اولاد علی کا ذکر، شیطان پہ گران گزرتا ہے، شیطان کو مشکل ہوتی ہے، پھر شیطان کہتا ہے اے علی اور اولاد علی کے فضائل پڑھنے والوں، فضائل بند کرو، کیوں کہ میرے منہ میں میرے چہرے میں کھٹے بنتے ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ کھٹے پڑ رہے ہیں اور میرا دم گھٹ رہا ہے، بس آج دوسرا بھی فقیر کی مجلس، آج اس فقیر کی مجلس میں یہ قاعدہ بناتے جا رہا ہے، جو بھی علی اور اولاد علی کے فضائل سن کر جس کو مشکل لگی اور جو کہے میرا دم گھٹ رہا ہے اس کو بند کرواؤ، توجہ ہے یا نہیں؟ اس کو بند کراؤ، جس کو بھی علی اور اولاد علی کے فضائل میں سے تکلیف ہو سمجھ لینا پکا شیطان ہے۔ مالک کی حدیث سے اقتباس کیا ہے، میرے مالک نے کیا فرمایا کہ جو بھی، مالک نے کیا فرمایا، شیطان کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کا دم گھٹتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ دم گھٹتا ہے، تو بس آج کے بعد قانون بنا لو، جس کو بھی چیک کرنا ہے یہ حلالی ہے یا حرامی ہے، علی اور اولاد علی کے فضائل پڑھو، اگر فضائل میں ہاتھ بلند کرتا ہے تو جو ہے نہیں، اگر فضائل آل محمد پہ سن کر خوش ہو رہا ہے تو سمجھ لو یہ اپنا ہے، تو جو ہے یا نہیں؟ یہ اپنا ہے، اگر یہ کسی مسجد میں کیوں نہ ہو، اگر علی اور اولاد علی کی حمایت کر رہا ہے تو اپنا ہے، اگر علی اور اولاد علی پہ اعتراض کر رہا ہے، اگر فضائل جیسے کانٹے نکال رہا ہے تو سمجھ لو یہ حرامی پرایا ہے، یہ پرایا ہے جو اپنوں کے لباس میں ہے، تو جو ہے یا نہیں؟ علی اور اولاد علی کے فضائل جو پڑھتا ہے، جو سنتا ہے، میرا مولا فرماتا ہے وہ ہے ہمارا شیعہ۔ اب ان کا کام یہ ہے کہ جب دو آپس میں ملے تو گالیاں نہ دیں، دوسروں کی غیبتیں نہ کریں، جب آپس میں ملے تو ہم آل محمد کا ذکر کریں، کیوں کہ ہم آل محمدی تو وہ ہیں، تو جو ہے یا نہیں؟ ہم آل محمدی تو وہ ہیں جو بے ایمان اور ایمان والے کو الگ کرتے ہیں، تو جو ہے یا نہیں؟ جب بھی ہمارا ذکر چھڑ جائے، اگر جس کے چہرے پہ خوشی آ جائے، سمجھ لینا یہ اہل ایمان ہے، یہ ایمان والا ہے، جس حرامی کا منہ ٹیڑھا ہو جائے سمجھ لینا بے ایمان ہے۔
کو ایک سرنج اور ایک سیجن دے کے جا رہا ہوں، تو جو ہے یا نہیں؟ آج میں ایک میزان دے کے جا رہا ہوں، جو میزان میں نے نہیں اللہ نے بنایا، اللہ نے بنایا اور رسول نے بنایا۔ اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اے ایمان والو، ایک تم لوگوں کا میں اللہ ولی ہوں، تو جو ہے یا نہیں؟ ایک وہ ولی ہے جو رسول میرا ولی ہے، اور تیسرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ اب جب تک عاشر آل محمد کی آپ لوگ ورد گردانی کریں گے تو آپ کو ایرا گہرا نتھو پھیلا نظر نہیں آئے گا۔ جو اللہ اور رسول کے بعد ولی ہو، کون ہے ولی؟ جو میرا امیر المومنین ہے ولی، میرا مولا علی ہے ولی۔ میرا مولا علی ہے ولی، تو جو ہے اب ولی کا جو اختیار ہے، اب ولی اللہ کو، مولا کو ولی کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اب بھودرا بن غصہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ اگر تمہیں علی اچھا نہیں لگتا تو تم دو کام کیوں نہیں کرتے؟ ایک مسجد گراؤ، ایک کعبہ گراؤ، توجہ ہے یا نہیں؟ ایک مسجد گراؤ، ایک کعبہ گراؤ، کیوں؟ کہ جب تک کعبہ رہے گا علی کا آنا یاد رہے گا، توجہ ہے یا نہیں؟ جب تک کعبہ رہے گا علی کا آنا یاد رہے گا، اور جب تک مسجد رہے گی علی کا جانا یاد رہے گا۔ آئے تو جو ہے یا نہیں؟ علی کا آنا اور جانا یاد رہے گا کب؟ جب کعبے میں دیکھو تو آج تک دنیا نے بڑے زور لگا رہی ہے کہ علی کے آنے کے جو شگاف ہے اس کو مٹا لیا جائے، لیکن بھائی آپ نے قرآن کی آیت نہیں سنی کہ کفار اگرچہ اللہ کے نور کو کتنا بھی کیوں نہ بجھانا چاہے، لیکن یہ کفار مٹ جاتے ہیں، علی کا اللہ کا نور نہیں بجھتا، اللہ کا نور کسی سے نہیں بجھتا، کیونکہ یہ نہ ہم مولویوں کی محنت ہے، تو جو ہے نہیں، یہ نہ کسی اور کی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کی محنت ہے، علی و اولاد علی کی قربانی ہے۔ اگر یہ قربانی نہ دیکھے تو آج کل ہم کیا ہوتے؟ رام 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 اور کسی کشنا کر رہی ہوتی، تو جو ہے یا نہیں؟ یہ تو علی اور اولاد علی کا احسان ہے، صرف ہم پر نہیں، ہر مسلمان پر، تو جو ہے یا نہیں؟ جتنے بھی کلمہ گو ہیں، اگر علی اور اولاد علی، جو ہو تو میں مثال دوں، علی اور اولاد علی، اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر علی سجدے میں سر نہ دیتے تو اسلام نہ بچتا، تو جو ہے یا نہیں؟ اگر حسین سجدے میں سر نہ دیتے تو اسلام نہ بچتا، اسلام پر فاتحہ ہو جاتی ہے اگر علی اور اولاد علی نہ ہوتے۔ پہچاننے کی ضرورت ہے، صحیح ہے، پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے قرآن میں جو ارشاد فرمایا، اب مزاج بن گیا ہے آپ کا کہ اب میں قرآن کی آیت سے اپنے قریب سے کچھ بھی نہیں کروں گا، جو ہوگا قرآن اور حدیث اور تفسیر ہوگا۔ تفسیر بھی کسی ایسے ویسے انسان کی نہیں، ایسے ویسے چھوٹے مولوی کی نہیں، جتنے علماء ہیں ہماری مفسرین ہیں، میں نام بتاؤں گا، جا کر اپنے پسند کے مولویوں سے پوچھنا۔ خلل نکلے تو بوترا بھی دور کا تو ہے نہیں، میں تو کھلا چیلنج دے رہا ہوں، پوچھو ان سے۔ تو جو ہے قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کی نعمت کو، نعمات نہیں ہے، بتا رہا ہوں فرق، نعمت ذکر ہوگا تو ایک لفظ آئے گا واحد کا، نعمت، اگر جمع ہوگی تو آئے گا لفظ کیا؟ نعمات، ہے یا نہیں؟ نعمات آئے گا۔ اب اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا۔ اللہ کی ایک ایسی بڑی نعمت ہے جس کو دنیا، زمین و آسمان، عرش اور فرش کے تمام رہواسی، جو ہے تمام باشندے، تمام مخلوق مل کر بھی گننا چاہیں تو وہ اللہ کی نعمت شمار نہیں کر سکتے۔ اب آپ نے آیت تو بہت ساروں سے سنی ہے کہ اللہ کی نعمت ہے، اب میں کہوں گا جسے آپ سیب کہتے ہو، صوف وہ بھی نعمت ہے، کیلا بھی نعمت ہے، تو جو ہے یا نہیں؟ امبڑی بھی نعمت ہے، آم بھی نعمت ہے۔ اب قرآن میں اللہ ان کا ذکر کرے گا، کون سی نعمت ہے؟ اب مجھے گاڑی مل گئی تو یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، لیکن یہ قابل حدیث اور قابل آیت نہیں ہے۔
جو ہے یا نہیں؟ کوئی ایسی نعمت ہونی چاہیے جس کا اللہ نے خدا نے ذکر کیا ہے۔ اے دنیا والوں، شیعہ و سنیوں، جتنے بھی مسلمان ہو، اللہ کی نعمت کو تم لوگ گننا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے، نہیں گن سکتے۔ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ اب دنیا نے سن لیا، بوترابی نے پڑھ لیا، تب جو ہے یا نہیں؟ دنیا والوں نے سن لیا، بوترابی نے پڑھ لیا کہ نعمت ہے کوئی ایسی جس کو شمار کرنا کوئی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اب علماء ظواہر جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں، سمندر نعمت ہے، دریائیں نعمت ہے، بارش نعمت ہے، تب جو ہے یا نہیں؟ آسمان نعمت ہے، اس میں ستارے ہیں، ہوا نعمت ہے، سورج نعمت ہے، چاند نعمت ہے، امڑی نعمت ہے، آم نعمت ہے، کھانے کی چیزیں نعمت ہے، پینے کی چیزیں نعمت ہیں۔ لیکن بوترابی آج ان سے اصل حقیقت ہے وہ بتانا چاہتا ہے اگر تمام لوگوں کی توجہ ہو۔ بھائی آپ نے سنا کہ اللہ کی ایک نعمت ہے، آپ نے تو سنا کہ نعمتیں ہیں، لیکن نعمتوں کا ذکر ہی نہیں۔ میں نے کہا اگر نعمتیں ہوتا تو لفظ استعمال ہوتا نعمت، یہاں ہے ایک لفظ واحد کا نعمت۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم تعداد گننا چاہو تو نہیں گن سکتے ایک نعمت کا۔ اب میں کہوں، اب میں گیا معصوم کے دربار میں، میرے مولا میرے مالک مجھے بتائیں کہ وہ کون سی نعمت ہے۔ دنیا والے تو چکر دے رہے ہیں مجھے، تو جو ہے یا نہیں؟ دنیا والے تو کہہ رہے ہیں یہ نعمت ہے، وہ نعمت ہے، چھوٹا نعمت ہے، بڑا نعمت ہے، تو جو ہے یا نہیں؟ یہ سب نعمتیں ہیں، لیکن میں آپ کے دربار پہ آیا ہوں سجدہ مودت کر کے، میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے مولا بتائیے وہ کون سی نعمت ہے؟ عجب نہیں کہ میرا مولا خطیب ازل، جو ہے یا نہیں؟ خطیب ازل منبر کوفہ پر خطیب ازل نے سینہ گنجینہ ولایت و توحید کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، مولا نے فرمایا کہ کوئی اور نعمت نہیں بلکہ کون سی نعمت ہے؟ مولا نے فرمایا واللہ الذی لا الہ الا ہوا وانا نعمت اللہ التی۔ اے دنیا والوں، جس علی کی جس ذات کے بریہ صفات کی قبضہ قدرت میں جان ہے، میں علی اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ جب دنیا تمہیں نعمتیں بتا رہی ہے یہ وہ نعمتیں نہیں ہیں بلکہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت میں علی اللہ، میں علی حیدر قرار ہوں۔ سب سے بڑی نعمت میں علی، تب جو ہے یا نہیں؟ علی حیدر قرار ہوں۔ سب سے بڑی نعمت میں کون سی ہے؟ میں علی ہوں۔ اب میں کہوں میرے مولا آپ نے تو بتا دیا کہ آپ نعمت ہیں، لیکن یہ جو آپ کے گننے کی بات کر رہا ہے تو عجب نہیں کہ آواز آئے مولا جو ہے نہیں؟ مولا کی بوترابی تو کیا ہے؟ اتنی بھی عقل نہیں کہ اللہ نے جو کہا ہے کہ بھائی تم میری نعمت کو شمار نہیں کر سکتے۔ اب ظاہر ہے علی تو ایک ہے، تو جو ہے یا نہیں؟ علی ایک ہے، علی کو شمار کرنے کی تو بات ہی جو ہے نہیں، بات ہی نہیں بنتی۔ تو عجب نہیں کہ میرا مولا کہے، میرا مولا یہ کہے گا بوترابی عقل سے کام لو، اللہ کی نعمت شمار کرنے سے مراد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھ علی کو اتنے کمالات دیے ہیں، اتنے فضائل دیے ہیں، اگر تمام چھوٹے بڑے دنیا والے کا جو ہے یا نہیں، اگر تمام روئے زمین کے رہنے والے مجھ علی کے فضائل اور کمالات شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اصل تفسیر یہ ہے نا کہ آخر کوئی ایسی چیز ہو فضائل شمار نہیں ہو سکتے۔ اب کون کہہ رہا ہے؟ بوترابی نہیں، رسول کا فرمان ہے۔ رسول نے فرمایا لو ان الاشجار اقلاما والبحار مدادا والجن والانس قطابا والملائکۃ حسابا لما احصوا فضائل علی بن ابی طالب۔ اے دنیا والو، میرے بھائی علی کے اتنے فضائل ہیں، اگر تمام درخت قلم بن جائیں اور تمام سمندر اور دریا مل کر سیاہی بن جائیں تو جو ہے نہیں، مس بن جائیں، سندھی میں سمجھو، مس بن جائیں یا سیاہی بن جائیں، پھر بھی میرے جن اور انسان لکھنے بیٹھ جائیں، ملائکہ حساب کرنا شروع کر دیں، پھر بھی میرے بھائی علی کے فضائل ختم ہو گئے نہیں۔ کیوں؟ اب کیوں؟ علی لا حد ہے، یعنی جس کی کوئی حد نہیں۔ بشر کون سمجھے علی کو؟ تو جو ہے یا نہیں؟ بشر کون سمجھے علی کو؟ بھائی میں تو یہ کہوں گا
کہ علی کی وہ عظمت ہے. اگر توجہ ہو تو نہج البلاغہ سے خطبے سے. نہج البلاغہ میں میرے مولا نے فرمایا کہ میری نسبت ایسے ہے خلافت میں وہ آسیہ خلافت ہوں. کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ خطبہ شکشکیہ نہج البلاغہ. میرے مولا نے فرمایا کہ میں وہ آسیہ خلافت ہوں جو قطب کی حیثیت رکھتا ہوں. اب قطب اگر چکی میں آ جائے تو جو ہے نا تو چکی چل سکتی ہے. اگر قطب نکل جائے تو چکی چل ہی نہیں سکتی. تو جو ہے یا نہیں, یہ قطب وہ ہستی ہے, قطب وہ چیز ہے, اگر نہ ہو تو چکی چکی نہیں رہتی. تو جو ہے یا نہیں, تو بس یہی تو فرق ہے. تو جو ہے یا نہیں, دنیا والوں جن کے پاس علی نہیں ہے, تو جو ہے یا نہیں, جن زندگیوں میں علی ہے نہیں, تو وہ زندگیاں کیسے کام کی. تو جو ہے یا نہیں, اگرچہ دنیا میں زندگی کہے لیکن وہ زندگی کیا موت سے بھی بدتر ہے. تو جو ہے یا نہیں, اب دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ زندہ ہے, دنیا کہہ رہی ہے کہ زندہ ہے. جس زندگی میں, تو جو ہے یا نہیں, جس چکی میں قطب نہ ہو تو وہ چکی کہنے کے قابل نہیں. بس جس زندگی میں علی نہ ہو وہ زندگی کہنے کے قابل نہیں. میری باتیں مشکل تو نہیں لگ رہی ہیں, افراد بول نہیں رہے میرے ساتھ. ہے تو یا نہیں, جس طرح قطب کے بغیر چکی نہیں چلتی, اس طرح علی کے بغیر کوئی چیز نہیں چلتی. کربلا میں کیا ہوا تھا؟ سب کچھ پڑھ رہے تھے, صرف علی کی پہچان, علی کی معرفت نہیں تھی. ہے یا نہیں, کلمہ وہ بھی پڑھتے تھے, نماز وہ بھی پڑھتے تھے, حج وہ بھی کرتے تھے, سب تھے, لیکن کیا تھا؟ ان کے پاس علی نہیں تھا. یہی تو مسئلہ ہے. تو جو ہے یا نہیں, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. میرے مولا نے کیا فرمایا, میں وہ آسیہ خلافت ہوں جس نے خلافت کو زینت دی ہے. خلافت نے علی کو زینت نہیں دی. علی اگر ٹھوکر مار دیتا, تو جو ہے یا نہیں, علی اگر ٹھوکر مار دیتا تو اس کا کوئی دھنی سائی نہ ہوتا. تو جو ہے یا نہیں, اس کا کوئی دھنی سائی نہ ہوتا. لیکن یہ تو میرے مولا کا کرم ہے, یہ تو میری مولا کے جوتیوں کا کرم ہے. تو جو ہے یا نہیں, جو تخت پر آ گئی تو تخت کا شان بڑھا. یہ تو میرے مولا کی جوتیوں کا کمال ہے. حیدر کرار کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج. تو جو ہے یا نہیں, اگر جوتیاں نہ آتی تو کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. علی ٹھکرا دیتا, ٹھکر جاتا تھا. میرے مولا نے فرمایا, میں وہ آسیہ خلافت ہوں, میں وہ قطب ہوں, میں وہ قطب آسیہ خلافت ہوں جس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. لا ینحدر عن السیل, لا ینحدر عن السیل. میرے مولا نے فرمایا, اب آگے آ رہی ہے بات. میرے مولا نے فرمایا, ولا یطیرو الی ارتقاء, اگر کوئی اڑنے والا. توجہ ہے یا نہیں, اب مولا پرندے کی بات نہیں کر رہا, اس میں ملائک بھی آ جاتے ہیں. کوئی اڑنے والا جتنی بڑی پرواز کیوں نہ کرتا ہو, لیکن مجھ علی کے نا کمال پہ پہنچ سکتا ہے. تو جو ہے یا نہیں, نہ فضائل کو درک کر سکتا ہے, نہ سمجھ سکتا ہے. تو میں کہوں گا میرے مولا, یہ مسلمان تو جبرائیل پہ بڑا فخر کرتے ہیں. تو جو ہے یا نہیں, کہیں کہ جبرائیل بھی اڑنے والا ہے تو عجب نہیں کہ آواز ہے بوترا بھی چھوٹا فرشتہ ہو یا بڑا. تو جو ہے یا نہیں, چھوٹا ہو یا بڑا, لیکن مجھے اتنی تو عقل ہے کہ کتنا بڑا فرشتہ کیوں نہ ہو, لیکن ہمارے دروازے کا نوکر ہے, ہمارے دروازے پہ جو درزی بن کر آئے. تو جو ہے یا نہیں, ہمارے دروازے پہ جو مسکین یتیم اسیر بن کر آئے, وہ علی اور اولاد علی کو سمجھنے کی جرات کیسے کر سکتا ہے؟ ہے یا نہیں, علی اور اولاد علی کو سمجھنے کے لیے بہت کچھ چاہیے. کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں علی جیسا تھا. جو ہے اور انہیں تمنا کی کہ ہم ان میں سے ہوتے, لیکن انہوں نے کبھی نہیں کیا. میرے مولا دل العابدین کا فرمان ہے, مولا نے کہا کہ مولا آپ سے لوگ جلتے کیوں ہیں؟ تو جو ہے یا نہیں, آپ کے فضائل سن کر جلتے کیوں ہیں؟ آپ کے کمالات اختیار جو اللہ نے آپ کو دیے ہیں, لوگ دیکھ کر جلتے کیوں ہیں؟ میرے مولا نے فرمایا, اس لیے یہ لوگ جلتے نہیں ہیں بلکہ کچھ اور بھی کرتے ہیں. ایک خواہش کرتے ہیں. تو جو ہے یا نہیں, یہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش ہم آل محمد میں سے
ہوتے تو جو ہے یا نہیں, کاش ان کے کمالات ہم میں بھی ہوتے تو جو ہے یا نہیں, کاش ان جیسے کمالات ہم میں بھی ہوتے. لیکن اللہ بھی دیکھ کر کرتا ہے تو جو ہے یا نہیں, اللہ بھی دیتا اسے ہے جو مہد لے رہی ہو تو جو ہے یا نہیں, جو مہد لے رہی ہو, جو مزہ لے رہی ہو. دنیا نے تو مزہ لے رہی ہو گھٹانے کی بڑی کوشش کی کہ ہمیں بھی وہ فضائل مل جائیں گے, ہمارے رشتے بھی ان کے ساتھ ایک ہو جائیں گے, تو آل محمد کی نسبت سے ہم بھی وہ ہو جائیں گے. لیکن بھائی اللہ جسے چاہے عطا کرتا ہے اور جسے چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتا ہے. دوسرا بھی کی آپ کی عطا ہے, جو ایک بندے کو آپ نے نوکری پہ رکھا صبح کو نکال دیا, یہ بھائی اللہ کی مرضی ہے. اللہ نے ہی علی کو علی بنایا ہے, اب میرا تو دوشی نہیں ہے, علی کو اللہ نے علی بنایا ہے تو جو ہے یا نہیں. اب کسی کی ماں مرتی ہے تو مر جائے تو جو ہے یا نہیں, لیکن علی وہ ولی ہے تو جو ہے یا نہیں, علی وہ ولی ہے جس کی فضائل کی کوئی حد نہیں, جس کے فضائل کی کوئی حد نہیں. اب سورہ لقمان میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تمام سمندر قلم بن جائیں تو جو ہے یا نہیں, اب ایک سمندر قلم ہے, ایک درخت قلم بن جائے, ایک سمندر سیاہی بن جائے اور اس کے بعد 7 سمندر اور ملیں, پھر بھی مجھ اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. تو میں کہوں گا میرے اللہ آپ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے, لیکن آپ ہی کے نبی نے تو فرمایا ہے کہ میرے بھائی علی کے فضائل بھی اتنے ہیں کہ ختم نہیں ہوں گے, ختم ہی نہیں ہوں گے. اب علی کے مقابلے میں تو کچھ اور تو ملتا ہی نہیں, دوڑ لگاتے ہیں اللہ کی طرف, یہ ہے, یہ وہ ہے, یہ فلاں سے ملا رہا ہے. بھائی ہم کسی سے نہیں ملا رہے, ہم تو یہی تو کہتے ہیں کہ علی کو بھی اللہ نے عطا کیا ہے. اب اللہ کی مرضی تو جو ہے یا نہیں, اللہ دیکھتا ہے ظرف. اب ظرف کس کا قابل ہے امامت کے لیے, کس کا ظرف وہ ہے جو ولایت و امامت و اختیار کو برداشت کر سکے. اب اللہ نے مولا علی کو دیا ہے, اس میں جلنے اور جھگڑنے کی کیا بات ہے, جو ہے یا نہیں. میرا مولا وہ مولا ہے جو نعمت الہی عظمیٰ ہے. اب کون کہے گا نعمت عظمیٰ, نعمت عظمیٰ بھی ہے. ایک مولا عظمیٰ کی بات آ گئی ہے تو توجہ ہو کر روایت پڑھوں. میرے مولا نے فرمایا ما آیت اللہ اکبر منی, مولا نے فرمایا کوئی اللہ کی ایسی بڑی نعمت ہے ہی نہیں تو جو ہے یا نہیں, اللہ کی کوئی بڑی ایسی نعمت ہے نہیں, اور اللہ کی بڑی کوئی ایسی آیت ہے نہیں جو مجھ علی سے بڑی ہو تو جو ہے یا نہیں. اللہ کی سب سے بڑی آیت میں ہوں. عربی میں یہ ہوگا, عربی میں یہ ہوگا کہ میرے مولا فرماتے ہیں انا آیت اللہ العظمیٰ, اللہ کی سب سے بڑی آیت میں علی, اللہ کی سب سے بڑی آیت میں علی. عربی میں یہ بنے گا کہ انا آیت اللہ العظمیٰ, منا یعنی یہ بنے گا کہ میں ہی آیت اللہ العظمیٰ ہوں, علی ہی آیت اللہ العظمیٰ ہے. میں نے روایت پڑھی ہے تو جو ہے یا نہیں, علی ہی آیت اللہ العظمیٰ ہے, اللہ کی سب سے بڑی آیت. آیت کون سی ہوتی ہے, آیت یعنی نشانی. اب میں کہوں کہ یہ سائیں کا بیٹا ہے, یہ سائیں کی نشانی ہے تو جو ہے یا نہیں, یہ سائیں کی نشانی ہے. اب مولا فرما رہا ہے کہ میں ہوں اللہ کی نشانی تو جو ہے یا نہیں. اب اللہ کی نشانی وہ ہو جو ہر رجس سے پاک ہونی چاہیے. اللہ کی نشانی وہ ہو جسے دیکھ کر اس کی طاقت کا مظہر نظر آتا ہے تو جو ہے یا نہیں, جس کی طاقت دیکھ کر وہ یاد آتا ہو, جس کی جرت دیکھ کر وہ یاد آتا ہو, جس کا بہتر دیکھ کر وہ یاد آتا ہو, جس کا ہر اختیار دیکھ کر انسان کو اللہ کی طرف ہدایت ہوتی ہو. یہی تو آیت ہے, یہی آیت الہی ہے جو اللہ کی طرف ہدایت کرتی ہو. ہے تو جو میرے دوستوں, اللہ کی بڑی نعمت کون سی ہے, میرا مولا علی, جسے دنیا شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی. اب علی مولا کا علم اگر آپ سنا تو واقعہ ہوا ہے, لیکن یہ معجزہ ہے. کتاب میرے پاس موجود ہے, اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ وادی نمل, سائیں وادی نمل میں میرا مولا علی عمار کے ساتھ گزر رہا تھا. وہاں دیکھا کہ کچھ چیونٹیاں ہیں جن کے بہت بڑے انبار ہیں, چیونٹیاں آ رہی ہیں. تو مولا سے عمار نے, جو ہے میری طرف, جو میری طرف ہے, عمار نے کیا کیا, مولا یہ چیونٹیاں تو کتنی بے شمار ہیں, کتنی زیادہ ہیں. مولا نے فرمایا جلا محصیہا,
کہ کس نے عمر نے کیا کہا جلا محسیہا، میرے مولا کتنی بڑی وہ عظمت کی مالکہ ہستی ہوگی، جو ہے یا نہیں، کتنی بڑی عظمت والی ہوگی وہ ہستی جو ان چونٹیوں یعنی مکوڑیوں، تو جو ہے یا نہیں، چونٹیوں کی تعداد جانتی ہوگی، کتنی بڑی ذات ہوگی وہ جو چونٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے۔ تو مولا نے کہا کہ تعداد کی بات نہیں کرو، توجہ نہیں میری طرف ہو، تعداد کی بات نہیں کرو، بلکہ یہ کہو جلا باریہا، بلکہ یہ کہو کہ کتنی بڑی بالا اور معلا ذات ہے وہ جو ان چونٹیوں کی خالق ہے، جو ہے یا نہیں، چونٹیوں کی خالق ہے۔ اے عمار تو تعداد کی بات کرتا ہے، تعداد تو میں علی بھی جانتا ہوں، جو ہے یا نہیں، میں ان چونٹیوں کی تعداد جانتا ہوں، کتنی چونٹیں نر ہیں اور کتنے مادہ ہیں، میں ان کے بارے میں جانتا ہوں کتنی مادہ اور کتنی نر ہیں۔ چونٹیوں کے بارے میں تو میں بھی جانتا ہوں، جو ہے یا نہیں، یہ کہو کہ جو اللہ ہے، جو اللہ ہے ان چونٹیوں کا خالق ہے وہ باری ہے، تو جو ہے یا نہیں، وہ بلند مقام کا مالک ہے۔ تعداد تو میں علی بھی جانتا ہوں، تعداد تو میں علی بھی جانتا ہوں۔ اب یہ تو ہے علی جو لوگوں سے حلم ہوتا نہیں، اگر توجہ ہو تو میں ایک تحریے کا واقعہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ تو تھا علی، لیکن میں آپ کے چھٹے امام اور علی کے 5ویں بیٹے سے روایت پڑھنے جا رہا ہوں۔ میرے مولا صادق کی دربار میں ایک دہریہ آیا جس کا نام تھا ابن عبد الاوجا، ابن عبد الاوجا دہریہ تھا جو اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ ایک مرتبہ میرے مولا کے دربار میں آیا، مولا کے دربار میں آیا تو شیشی میں کچھ کیڑے ڈال کر لے کر آیا، مولا کو کہا انا باریہ، مولا کو کہا کہ میں ان کا خالق ہوں کیڑوں کا، کیونکہ میں نے اس کو اندر رکھا ہے اور ان کو رزق بھی میں نے باہر سے نہیں ڈالا، اندر سے رزق آ گیا، کیڑے شیشے میں پڑے ہیں۔ مولا کو کہا کہ میں تو ان کا سب کچھ ہوں، تو جو ہے یا نہیں، میں ہی ان کا سب کچھ ہوں، میں ان کا رب، میں ان کیڑوں کا خالق ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ دہریہ جو اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ اب جب اس نے یہ بات کی تو میرے مولا نے کہا اچھا تو بتا ان میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں، ان کیڑوں میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں؟ تو اس نے کہا مولا یہ تو میں نہیں جانتا لیکن میں ان کا خالق ہوں۔ میرے مولا نے کہا یہ کیسا خالق ہے جو ہے یا نہیں جس کو یہ پتا نہیں کہ ان میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں، یہ کیسا خالق ہے؟ بیٹھے ہوئے ہو چلے گئے ہو میرے دوستوں، گھبرانا مت، تھک جاؤ تو اشارہ کر دینا، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا لیکن حقائق ہیں پہنچ جانے ہیں مجھے۔ ایک بھی سننے والا جاگا، سارے سو گئے، ایک جاگا پھر بھی میں بتا دوں گا، تو جو ہے علی اور اولاد علی کا جس طرح مالک نے جب تک چاہا، جس طرح مجھے حکم ہے تعمیر کروں گا، ہے تو جو مولا نے کہا یہ کیسا خالق ہے جس کو یہ پتہ نہیں نر کتنے مادہ کتنے؟ مولا نے کہا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ کتنے مذکر ہیں کتنے مؤنث ہیں، کتنی نر ہیں کتنے مادہ ہیں۔ مولا نے کہا تجھے یہ بھی پتا نہیں لیکن انی اعلم منہم ذکر و انثی، جو ہے یا نہیں، آجالہم و ارزاقہم۔ مولا نے کہا کہ تو ان کے بارے میں یہ بھی نہیں جانتا نر کتنے مادہ کتنے، لیکن میں علی کا چھٹا بیٹا، جو ہے یا نہیں، میں علی کا 5واں بیٹا، ان شیعوں کا چھٹا امام صادق آل محمد تجھے بتاتا ہوں کہ میں وہ جو ہے یا نہیں، میں وہ ولی اللہ ثابت ہوں، میں وہ ولی اللہ الخامس ہوں، میں اللہ کا وہ چھٹا ولی ہوں، میں وہ علی کا 5واں بیٹا ہوں اور شیعوں کا امام ہوں جو یہ بھی جانتا ہے کہ ان کیڑوں میں کتنے مادہ ہیں کتنے نر ہیں، جو ہے یا نہیں۔ میں صادق آل محمد یہ جانتا ہوں کہ ان میں کتنے نر ہیں کتنے مادہ ہیں، یہ کب زندہ ہوں گے، جو ہے یا نہیں، یہ کب تک زندہ رہیں گے اور کب مر جائیں گے، کب سے کہاں سے رزق لیں گے اور کہاں سے رزق نہیں لیں گے۔ میں صادق آل محمد تو ان تمام کیڑوں کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ بے حیا جب میں اللہ کا، جو ہے یا نہیں، جب میں ان کیڑوں کا خالق نہیں، جب میں اتنے جاننے کے باوجود بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ان کیڑوں کا خالق ہوں تو اے دہریے تم ان کے خالق کیسے ہو؟ کون کہہ رہا ہے؟ امام نے کہا جب میں سب کچھ جانتا ہوں لیکن پھر بھی ان کا خالق میں نہیں دعویٰ کرتا، تو جو دہریہ ہے
تو اللہ کوئی نہیں مانتا کیسے کہہ رہا ہے؟ 3-4 کیڑے ڈال کے شیشے میں کہتا ہے کہ میں ان کا یہ ہوں، تو جو ہے تو جو مولا وہ ہے. تو یہ تو ہے چھٹا مولا کا بیٹا. جو علی تو واقعی ہضم نہیں ہوتا دنیا سے. علی ہضم ہو جاتا تو آج یہ مسئلہ ہوتا ہی نہیں جو آج کل چل رہی ہے. تو جو ہے یا نہیں، سب کو دنیا قبول کرتی ہے، قبول نہیں کرتی تو میرے مرشد علی کو. مرشد علی مان لیتی ہے زبان سے، کون ہے جو انکار نہیں کرتا. تو جو ہے یا نہیں، اگر توجہ ہو تو مولا صادق کی روایت پڑھو. مولا نے کہا ناسبی کہتے ہو جسے تم، وہ ناسبی نہیں ہے. روایت میں دکھاؤں گا حرف بائی حرف کا ضامن. مولا نے فرمایا کہ ناسبی اسے نہیں کہتے جو ہم سے دشمنی کرے. تو جو ہے یا نہیں، ایک تفسیر یہ بھی ہے، ایک حدیث یہ بھی ہے. ایک حدیث تو مشہور یہ ہے کہ ناسبی اسے کہتے ہیں جو آل محمد کا کھلا دشمن ہو. تو جو ہے یا نہیں، لیکن مولا نے کہا کہ ناسبی ہوتا ہی وہ ہے جو تم شیعوں کا دشمن ہے. تو جو ہے یا نہیں، مولا نے کہا کہ کائنات میں کوئی ایسی مخلوق نہیں جو علن اعلان کہے کہ ہم آل محمد کو نہیں مانتے، ہم آل محمد سے دشمنی رکھتے ہیں. کوئی ایسا نہیں جو ہم سے دشمنی کرے. اے شیعوں، ناسبی حقیقت میں تمہارے دشمن ہیں. تو میں کہوں گا میرے مولا کیوں دشمن ہے؟ اس لیے میرے مولا جب نہیں آواز فرمائے اے پوترا بھی اس لیے کہ تم ہی تو ہماری ولایت کے قائل ہو. تم ہی تو ہو ہماری ولایت کے قائل، تم ہی تو ہو ہماری محبت کرنے والے، تم ہی تو ہو ہماری محبت کا دم بھرنے والے. یہ ناسبی تم پر جلتے ہیں. تو جو ہے یا نہیں، جب تم علی اور اولاد علی کا ذکر کرتے ہو تو بھی جلتے ہیں، علی اور اولاد علی کے فضائل پڑھتے ہو تو جلتے ہیں. تو میں کہوں گا مولا یہ ان کی خطا نہیں، یہ ان کی ماں کی خطا ہے. علی کو ہضم نہیں کر سکتا، علی میں کانٹے ڈھونڈ رہا ہے، تو یہ اس کا دوش ہی نہیں، اس کی ماں کا دوش ہے. اور اولاد علی کا اختیار ہو، کمالات ہو. اب میں یہ نہیں کہہ رہا، توجہ ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا. رسول نے فرمایا، مولا صادق کی حدیث، یہ بھی مولا صادق کی. مولا نے کہا اے شیعو سننا، کتاب کا نام بتا دیتا ہوں. کتاب کا نام ہے امالی شیخ صدوق. یہ وہ عالم ہے جو امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوا. شیخ صدوق جو ظاہر ہیں وہ زیارت کر کے آئے ہوں گے ان کی مزار کی. ان کی کتاب ہے امالی، اس میں ایک روایت ہے مولا صادق کی. مولا صادق نے کہا کہ اے شیعو، اب میں بتا رہا ہوں، دلیل دے رہا ہوں کہ ماں کی شرافت کی دلیل ہے علی اور اولاد علی سے محبت. تو جو ہے یا نہیں، میرے مولا نے فرمایا اے شیعو جب تم، تو جو ہے یا نہیں، ہماری محبت دل میں رکھو. تو جو ہے یا نہیں، جب تم ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دلوں میں محسوس کرو تو اپنے ماں کا شکریہ ادا کرو. تو جو ہے یا نہیں، مولا صادق کا فرمان ہے. مولا صادق فرماتے ہیں اگر تم ہمارے ذکر سن کر، ہمارے فضائل سن کر اور ہمارے نام سن کر اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنے ماں کا شکریہ ادا کرو. میں کہوں گا کیوں میرے مولا؟ مولا جب نہیں کہ آواز فرمائے پوترا بھی اس لیے کیونکہ تمہاری ماں نے تمہارے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی. تو جو ہے یا نہیں، تو جو ہے یا نہیں، تمہاری ماں نے تمہارے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی. خیانت کا مطلب یہ ہوتا، تو جو ہے یا نہیں، خیانت نہیں کی. تو میں کہوں گا میرے مولا اس میں خیانت کی کون سی بات ہے؟ عجب نہیں کہ آواز ہے پوترا بھی اس لیے کیونکہ میرے دادے کو قبول وہی کرتا ہے جس کی ماں شریف ہوتی ہے. تو جو ہے یا نہیں، اور میرے دادے کے فضائل پر انکار وہ کرتا ہے جس کی ماں. میں کچھ کہوں گا نہیں، جملے تو بہت ہیں. تو جو ہے یا نہیں، اب یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے مولا فرما رہا ہے. مولا فرما رہا ہے کہ جس کا ظرف پاک، صحیح، جس کی ماں نے خیانت نہیں کی وہ علی کو بالکل قبول کرے گا. علی اولاد علی کو قبول کرے گا. میں نے کہا تمام کو دنیا نے قبول کیا، علی کو قبول نہیں کیا. علی آج تک حضم نہ ہو سکا. صحیح، علی اور اولاد علی کے فضائل اگر کوئی گننا چاہے تو نہیں گن سکتا، کیونکہ نعمت الہی ہے. اللہ نے خود فرمایا ہے کہ شمار نہیں کر سکتے ہو. علی تو اگر دنیا واقعا علی اور اولاد علی کو سمجھ جاتی، اگر علی اور اولاد علی کو سمجھ جاتی تو کبھی بھی علی اور اولاد علی سے بیر نہ رکھتی. بس ہزاداروں
تمام سفر شام کے بازاروں کے کرتے کرتے جب علی کی بیٹی تھک گئی تو مدینے کی طرف منہ کر کے کہتی ہے نانا زینب تھک گئی ہے، عزادارو 20 محرم، عزادارو 20 سفر، 20 کی تاریخ ہوئی، بس اپنے مظلوم بھائی کا چہلم کرنے زینب آ گئی۔ اونٹوں پر سوار تھی میری مرشد زادی، اونٹوں پر سوار تھی میری مرشد زادی، مولا سجاد سالار بن کے قافلے کے ساتھ آیا۔ عزادارو جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ جب جابر بن عبداللہ انصاری اس وقت نابینا تھے، جب اس نے کانوں سے اپنی آواز سنی، جو ہے آواز سنی میرے عزادارو، جب آواز سنی نا تو کیا سنتا ہے کہ اونٹوں کی آواز آ رہی ہے، تو جابر نے رو کر پوچھا، جابر نے پوچھا اے قیدیو کون ہو؟ عزادارو جب یہ کہنا تھا، ان جابر نے پوچھا اے قیدیو کیا تمہیں پتا نہیں کہ ایک شہنشاہ یہاں رہتا ہے جسے عباس کہتے ہیں؟ عزادارو جب عباس کا نام آنا تھا، عباس کا نام لینا تھا، عزادارو بی بی نے کہا کہ کیا یہ کس کی جاگیر ہے؟ تو بی بی نے صلوات اللہ جابر نے کہا اے سید زادی، اے قیدی، یہ قاضی کی دربار ہے، یہ ایک شہنشاہ ہے جسے دنیا قاضی کہتی ہے، اس کی جاگیر ہے۔ بس عزادارو یہ کہنا تھا تو میرے مولا سجاد کا یہ جملہ، حسین زینب نے جب یہ جملہ سنا تو سائر نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا۔ عزادارو جب یہ کہنا تھا تو جابر جا کر غازی عباس کی مزار پر رو کر کہتا ہے میرے مولا غازی، اے میرے مولا غازی، مجھے معاف کرنا، میں نے آپ کا حکم صادر کر دیا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ کچھ بیویاں ہیں جو آپ کو اپنا بھائی کہہ رہی ہے۔ عزادارو جب یہ کہنا تھا تو میرے مولا غازی کے قبر میں زلزلہ کی طرح عزادارو کبھی ہلنے لگی، میرے مولا کی آواز آئی جابریے تو نے کیا کیا؟ عزادارو جب جابر دوڑ کر چلا آیا، جابر نے کہا کہ وہ قبر والا، وہ مزار والا میرا مرشد غازی یہ کہہ رہا ہے مرشد زادی میری آقا زادی، تشیع میرے آقا زادی، اونٹ سمیت آنا، اونٹ سمیت آنا۔ عزادارو جب یہ کہنا تھا تو بی بی سائر زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا۔ عزادارو جب اونٹ سے گرایا نا، بی بی کربلا کی طرف قدم بقدم چلتی رہی تو ایک طرف سے آواز آئی قاسم کی اماں میرا سلام، دوسری طرف سے آواز آئی علی اکبر کی اماں میرا سلام۔ عزادارو بی بی کسی کے قبر پر نہیں، مولا عباس کے قبر پر آئی اور رو کر کہتی ہے عباس، عباس دیکھ، عباس دیکھ، وہ زینب آ گئی جس کی پردے کا زامن تجھے پاپانے پر۔ اللہ اعلم اللہ الظالمین سیعلم الذین علی منکر یکذبون۔